لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ایک واقعہ وہ سنایا کرتے تھے، لاہور کا ایک نوجوان لڑکا تھا گوالا، یعنی وہ گائے پالتا تھا اور ان کا دودھ نکالتا تھا، بیچتا تھا۔ کہ یہ گوالا لوگ ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن اس نوجوان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ بہت تھا، اللہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ چنانچہ وہ ہر وقت دعائیں مانگتا رہتا تھا، اے اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے، مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ وسائل بھی نہیں تھے۔ اللہ کی شان کے حج کا موسم آ گیا اور لوگ حج کے لیے جانے لگے۔ اس نے سنا تو وہ جذبے میں آ گیا، جی مجھے تو حج پہ جانا ہے۔ بھئی تم نے پاسپورٹ بنوایا؟ نہیں۔ ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ نہیں۔ کیسے جاؤ گے؟ کہتے بس میں نے حج کرنا ہے، میں نے بیت اللہ دیکھنا ہے، میں نے کعبہ دیکھنا ہے۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ حج کے لیے جاتے کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا کہ لاہور سے ٹرین پہ بیٹھ کے پہلے کراچی جاتے ہیں اور وہاں سے بحری جہاز میں سفینۃ الحجاج میں آگے جدہ جاتے ہیں، تب حج ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی شان لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا اور لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کراچی جانے والی ٹرین کہاں سے جائے گی؟ کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ سے جائے گی۔ ٹکٹ اس نے کوئی نہیں خریدی ہوئی، بس اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب ٹرین آئی اور چلی تو یہ بھی اس میں بیٹھ گیا۔ اب اس کو جو ٹرین کا کنڈکٹر گارڈ تھا اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے پوچھا بھائی تمہارے پاس ٹکٹ ہے؟ کہتے جی ٹکٹ تو کوئی نہیں، میں نے تو حج پہ جانا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں یہاں نہیں بٹھا سکتا، تم ایسے کرو کہ میرے کمرے میں آ کے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ اس طرح اس بندے نے اس کو کراچی پہنچا دیا۔ اب یہ کراچی جب ٹرین سے اترا تو لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے جی میں نے حج پہ جانا ہے۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے تو مدینۃ الحجاج ایک جگہ بنی ہوئی ہے، تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ یہ رکشے والوں سے دوسروں سے یہی کہتا پھر رہا ہے مجھے مدینۃ الحجاج پہنچا دو جی۔ کچھ لوگ تھے جو مدینۃ الحجاج جا رہے تھے، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو ان کا بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ رکشے میں بیٹھ جاؤ۔ اس طرح یہ مدینۃ الحجاج پہنچ گیا۔ اب یہ وہاں پر روزانہ اس انتظار میں کہ میں حج پہ کب جاؤں گا۔ تیاری کوئی نہیں ہے، نہ کپڑے تیار ہیں نہ کوئی اور چیز تیار ہے، بس ایسے ہی جیسے بندہ پاگل ہوتا ہے نا، پاگلوں کی طرح یہ چل پڑا۔ چند دن کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جہاز لگا اور اس میں سواریوں کو بٹھایا گیا، مگر ان کا پاسپورٹ اور ان کی ٹکٹیں چیک کی گئیں اور پھر وہ جہاز چلا گیا۔ اس کو اندازہ تو ہو گیا کہ ہوتا کیا ہے۔ جب دوسرا جہاز لگا نا تو پھر اس نے بھی دل میں سوچا کہ میں نے بھی جہاز پہ سوار ہونا ہے، مگر یہ پاسپورٹ کے بغیر ٹکٹ کے بغیر کیسے جا سکتا تھا۔ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو حاجیوں کا سامان لے کے جا رہے تھے نا نوجوان، یہ نوجوان جب جاتے ہیں تو ان کی وردی دیکھ کر، یونیفارم دیکھ کر کوئی ان سے ٹکٹ نہیں مانگتا، یہ سیدھا چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے ایک نوجوان کو کہا کہ آپ جو سارا سامان لے کے اوپر جائیں گے اور تھکیں گے، کیا فائدہ، وردی مجھے دے دو، میں سامان لوگوں کا بھی پہنچا دوں گا اور اینڈ کے اوپر جب خود اوپر پہنچوں گا نا تو آپ کو وردی نیچے بھجوا دوں گا، آپ کو وردی مل جائے گی اور سکون سے آپ بیٹھنا۔ وہ بھی کوئی کام چور قسم کا نوجوان تھا، چنانچہ اس نے بھی ہاں کر دی۔ اب اگلے دن جب جہاز لگا تو اس نے اس نوجوان کی وردی پہن لی اور سامان پہنچانے والا ایک ورکر بن کے جہاز کے اوپر چلا گیا۔ آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا کہ سامان تو سارا اوپر چلا گیا، اس نے اوپر جا کے کپڑے بدل لیے اور کسی دوسرے بندے کے ذریعے وہ جو یونیفارم تھی وہ اس بندے کو نیچے بھجوا دی۔
اس طرح یہ بغیر کچھ دکھائے جہاز کے اوپر پہنچ گیا۔ اب جہاز میں تو اتنے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلتا کون حاجی ہے اور کون حاجی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کبھی ادھر بیٹھتا، کبھی ادھر بیٹھتا، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس کمرے میں، اور جہاز چلتا رہا۔ کوئی 10-15 دن لگتے ہیں جدہ پہنچنے میں۔ 10-15 دن کے بعد لوگوں نے بتایا کہ جی اب جدہ آنے والا ہے۔ اس کا ایک دوست بن گیا تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے بتا دینا کہ جدہ جہاز کب لگا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں بتا دوں گا۔ لو جی، ایک دن آیا، رات کے وقت جہاز جدہ پورٹ کے اوپر لگ گیا، ساحل کے اوپر۔ اس کے دوست نے اسے بتایا کہ بھئی جہاز تو لگ گیا ہے جدہ میں، سامنے عمارت نظر آ رہی تھی، پورٹ نظر آ رہی تھی۔ لو جی، یہ نوجوان جہاز کے اوپر عرشے پہ چڑھا اور وہاں سے اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب دوسرا دوست جو ہے وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ تیراکی جانتا ہوگا اور یہ تیر لے گا، اس کو تو تیراکی آتی نہیں تھی۔ 2-4 اس نے ڈبکیاں کھائیں اور ہاتھ مارتا رہا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح ساحل قریب تھا تو ساحل کے ساتھ جا کے لگ گیا۔ اب جب لگ گیا تو یہ ساحل سے باہر نکلا، سمندر سے باہر نکلا، اس کے منہ میں بھی پانی چلا گیا تھا اور نیند بیہوشی کی سی حالت تھی۔ یہ وہاں بے سدھ پڑا رہا۔ کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد پھر اس کو محسوس ہوا کہ میں تو اب ہوش میں ہوں۔ اب یہ سوچ میں تھا کہ پورٹ کے اوپر تو دفتر بنا ہوتا ہے، وہ لوگ پاسپورٹ مانگیں گے، ٹکٹ مانگیں گے اور پھر جانے دیں گے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو میں کیسے چلوں؟ اس نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں یہ پورٹ کیسے بنی ہوئی ہے۔ یہ اٹھا اور اکیلا وہ جو دفتر تھے ان کو دیکھنے لگ گیا۔ اب پورٹ کے بالکل ساتھ جو پورٹ کا آفیسر تھا نا، جدہ ایئرپورٹ، جدہ سی پورٹ کا، اس کا گھر تھا، اور جس طرف یہ تھا اس طرف ایک گرل لگی ہوئی تھی، لوہے کی، دیوار نہیں بنی ہوئی تھی، تو نظر آتا تھا کہ صحن میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہاں گیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ 2 بندے تھے، وہ ایک گائے کا دودھ نکالنا چاہتے تھے، مگر ان کو گائے کا دودھ نکالنے کی ٹریننگ نہیں تھی، تو گائے ان کو دودھ نکالنے نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ تماشا بنا ہوا تھا، وہ دودھ کے لیے ہاتھ لگاتا، گائے لات مارتی، کبھی ادھر ہو جاتی، کبھی ادھر ہو جاتی، اور دونوں لوگ بڑے تنگ تھے۔ اس زمانے میں ابھی ڈبے کے دودھ نہیں ہوتے تھے جو لے کے بچے کو مائیں پلا دیتی ہیں، تو مائیں اپنا دودھ پلاتی تھیں یا پھر گائے کا دودھ پلاتی تھیں۔ وہ آفیسر صاحب کا ایک بچہ تھا جس کو ماں کا دودھ کم پڑتا تھا تو گائے کے دودھ کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے لیے اس نے گائے پالی ہوئی تھی، مگر چونکہ لوگوں کو گائے پالنے کا تجربہ نہیں تھا تو وہ گائے کا دودھ نکال نہیں سکتے تھے۔ اب یہ تھوڑی دیر یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر اس نے وہ گریل جو تھی اس کو کھٹکھٹایا اور ان کو کر کے ایسے کیا کہ مجھے آتا ہے دودھ نکالنا، میں نکال دیتا ہوں۔ تو انہوں نے آ کے پوچھا قریب کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے دودھ نکالنا آتا ہے، مجھے یہاں سے اس طرف لے جاؤ، میں نکال دوں گا۔ اب وہ جو بندے تھے وہ تو پہلے گائے کا دودھ نکالنے سے تنگ تھے، انہوں نے افسر کی بیگم کو بتایا کہ جی ایک مسافر ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ادھر لے آؤ تو میں دودھ نکال دوں گا، مجھے طریقہ آتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ جی اس کے کاغذات بعد میں چیک کرتے ہیں نا، بندے کو تو یہاں بلائیں نا۔ اس نے چابی دے دی، لو ایک بندہ گیا، اس نے دروازہ کھولا اور اس کو لے کے وہاں پہنچ گیا۔ اب یہ تو تجربہ کار بندہ تھا، اس نے جا کے پہلے گائے کو نا تھپکی دی، تو اس کی تھپکی سے گائے سمجھ گئی کہ یہ تجربہ کار بندہ ہے، تو وہ آرام سے ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ وہ گلاس میں دودھ نکال رہے تھے کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا دودھ نکالنا تھا، اس نے ان کو کہا کہ بڑا برتن لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ بڑا برتن لے کے آئے اور اس سے بیٹھ کے نا دونوں ہاتھوں سے
گائے کا دودھ نکال دیا۔ اب وہ دودھ تو تھا کوئی 5-6 کلو۔ اس دودھ کو دیکھ کے تو سارے لوگ بھی حیران، اور گھر کی عورت تو بہت ہی حیران ہو گئی، اچھا گائے اتنا دودھ دیتی تھی؟ ہمیں تو 1 پاؤ آدھا پاؤ ملتا تھا جو بچہ مشکل سے پیتا تھا اور تنگ ہوتے تھے ہم۔ چنانچہ عورت بڑی خوش کہ میرے بچے کے دودھ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا باپ رہتا تھا مکہ مکرمہ، اور وہاں اس نے بھی کچھ گائے پالی ہوئی تھی، مگر دودھ نکالنے کا مسئلہ تھا اس کو بھی، تو وہ بھی بیٹی کو بتاتا رہتا تھا کہ گائے تو رکھی ہوئی ہیں، کھانا بھی ہم دیتے ہیں، لیکن گائے دودھ نہیں دیتی، تھوڑا تھوڑا دیتی ہے، گلاس میں نکالتے ہیں۔ اس نے ابو کو بتایا کہ ابو ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، ایک مسافر آ گیا ہے اور اس نے میری گائے کا دودھ نکالا، اور گائے نے تو 6 کلو دودھ دیا، چھوٹے نے کیا ہم نے بڑوں نے بھی پیا اور دودھ ختم نہیں ہوا۔ اس نے کہا بیٹا آپ ایسا کرو کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو، میں اسے رکھوں گا، تنخواہ بھی دوں گا اور تمہارے لیے کوئی اور بندوبست کر دیں گے۔ چنانچہ اس مکہ والے بندے نے گاڑی بھیجی اور یہ بندہ گاڑی میں بیٹھ کے جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اب جب مالک کو ملا تو مالک نے کہا بھائی میری اتنی گائے ہیں، ان کا دودھ نکالنا ہے۔ یہ اس کو کہے کہ مجھے تو حج کرنا ہے۔ وہ کہے اچھا بھائی تجھے حج میں کروا دوں گا، لیکن تو میرا کام تو کر۔ انہوں نے کہا جی جو کام ہے بتائیں میں کروں گا، لیکن مجھے حج کرنا ہے، مجھے بیت اللہ دیکھنا ہے۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی دیوانہ قسم کا نوجوان ہے، اور اس کے دماغ میں بس یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مجھے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، کسی قیمت پہ بھی ہو اللہ کا گھر دیکھنا ہے ہمیں۔ چنانچہ اس نے اس کو ایک اچھا گھر دیا، اور چند دن دیکھا تو اس کی گایوں نے تو بہت اچھا دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس لڑکے کو میں نے واپس نہیں جانے دینا۔ اس نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی آپ یہاں آئے ہیں، آپ کو میں حج بھی کرواؤں گا، اللہ کا گھر بھی دکھاؤں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ حج کے بعد بھی آپ یہیں پہ رہیں۔ نوجوان نے کہا میں کیسے رہ سکتا ہوں، میرے بیوی بچے تو پیچھے لاہور میں ہیں۔ اس نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں، ہم تمہارے بیوی بچوں کو بھی منگا لیتے ہیں۔ چنانچہ اس بندے نے نا اپنے داماد کو فون کیا جو پورٹ پہ تھا کہ جہاز نے تو ایک دفعہ پھر آنا ہے، تو یہ ایڈریس ہے، یہ نام ہے، ان لوگوں کو بھی آپ اپنے پاس بلوا لیں۔ اللہ کی شان دیکھیں جی، اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی حج کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اس کا وہ دوست جس نے بتایا تھا کہ جدہ آ گیا ہے، وہ بڑا افسردہ تھا، چونکہ اس نے بعد میں اس کو دیکھا نہیں کہ میں نے اس کو کیوں بتایا کہ ساحل آ گیا ہے۔ اس نے تو سمندر میں چھلانگ لگا دی، پتہ نہیں بچا بھی کہ نہیں بچا۔ ایک دن حرم میں نماز پڑھ کے جا رہا تھا تو اس نے نا اسی لڑکے کو دیکھا، گوالے کو دیکھا، وہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے۔ اس نے اس کو روکا، تو وہی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ آیا تھا جہاز پہ؟ کہنے لگا ہاں وہی ہوں۔ اور تو نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر تیرے ساتھ کیا ہوا تو مجھے تفصیل بتا۔ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ پھر میں تفصیل بتاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ گیا تو حرم کے باہر ایک بالکل نئی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، یہ اس کے پیچھے بیٹھ گئے دونوں اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تو گوالا نے بتایا کہ میرا مالک جو ہے وہ کوئی امیر آدمی ہے مکہ مکرمہ کا، اس کی 15-20 گائے ہیں، اس کا دودھ نکالنا ہوتا ہے، میرا صرف یہی کام ہے، اور میرا کام اس کو بہت پسند آ گیا ہے، اور اس نے میرے بیوی بچوں کو بھی منگوا لیا ہے، اور مجھے رہنے کے لیے ایک مکان بھی اس نے دیا ہے، اور آج صبح اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو گاڑی مجھے حرم لاتی لے جاتی ہے نا، یہ گاڑی بھی میری ہے۔ اللہ نے گاڑی بھی دے دی، مکان بھی دے دیا، بیوی بچوں کو بھی پہنچا دیا، اور اس گوالے کو اللہ نے اپنا گھر دکھا دیا۔ ہم سے تو وہ گوالا ہی اچھا تھا جس کے پاس علم بھی نہیں تھا لیکن اللہ کی محبت تھی، اور اس محبت کے بدلے اللہ نے اس کو گھر بھی دکھا دیا، اس کے بیوی بچوں کو بھی وہاں پہنچا دیا، اور اللہ نے اس کو وہاں پر گاڑی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، کھانے کے لیے جاب بھی دے دی۔ تو جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر بندے کے لیے حج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، بس مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں اور خوب مانگیں، جتنا مانگیں گے اتنا اللہ آسان فرما دیں گے۔
ہمارے لیے کام مشکل ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔